السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار غریب نواز حیدر ولی عطائے رسول آل نبی اولاد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیری ثنا کی نہیں امتحان غریب نواز، سراپا نور ہو نور خدا غریب نواز، تمام نور میں سرتاب پا غریب نواز، اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، تم بڑے غریب نواز۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نہایتی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ انہی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور معتکف ہوئے۔ آپ سرکار غریب نواز حیدر ولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر 40 دن تک چلہ بھی قائم کیا، مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ پھر 40ویں دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور وہ کچھ ان الفاظ میں فرمایا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ چنانچہ پھر اس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہو گئی۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب بھی دیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا وہ شعر جو آپ نے سرکار داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شان میں کہا تھا، وہ آج بھی لوگوں کی زبان پر اسی خلوص کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور اس شعر سے ہی حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین محترم، حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک شہر میں پہنچ گئے جو شام کے نزدیک ہے۔ یہاں پر ایک بزرگ آد محمد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ ان کی قیام گاہ وہی غار میں ہوا کرتی تھی، اور وہ بہت لاغر یعنی بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک لبادہ پہنا ہوا تھا، اور ناظرین محترم ان کی شان یہ تھی کہ 2 شیر ہمہ وقت ان کے سامنے بیٹھا رہا کرتے تھے۔ دعا گو یعنی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ ان شیروں کی وجہ سے ان بزرگ کے پاس تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ جب ان بزرگ نے آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: آپ چلے آئیے، ڈرے نہیں۔ کہنے لگے: اگر کسی کو ذرے ثانی کا حسد نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر کیا چیز ہے، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا کہاں سے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں بغداد سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ خوب آئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ درویشوں کی خدمت کیا کریں تاکہ آپ مرد بزرگ بن جائیں۔ پھر فرمایا کہ خلقت سے عزلت گزی ہو کر میں اس غار میں مقیم ہوں، اور میں نے ایک چیز کے خوف سے 30 سال یہیں پر روتے ہوئے گزار دیے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ چیز کیا ہے، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ نماز۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کر روتا ہوں کہ اس چیز کی کیا حقیقت ہے جو میں پڑھتا ہوں، جو میں ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز چھوٹ جائے تو میرا سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا، میری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ضائع چلی جائے گی۔ پھر فرمایا: اے درویش، اگر حق کی نماز ادا کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا، ورنہ عمر تو غفلت میں ہی گزار دی۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ریاضت اور مجاہدات کا یہ عالم ہوا کرتا تھا
کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی مجاہدات میں ہی بسر کر دی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 70 برس تک پہلو مبارک زمین سے نہ لگایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت باوضو رہا کرتے تھے اور بالعموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس معمول میں کبھی بھی فرق یا کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ریاضت و مجاہدات کے زمانہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 7 دن تک کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور 7ویں دن روٹی کا ٹکڑا جو کہ اس کے وزن میں کسی حالت میں بھی 5 مشکال سے زیادہ نہ ہوا کرتا تھا، اسے پانی میں نرم کر کے نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بھی ساحل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در سے خالی نہ جایا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حلیم، متواضع اور منکسر مزاج کے تھے، اور کبھی کسی سے بھی رنجیدہ نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے، اور دکھ اور رنج و غم میں برابر کے شریک رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر عام تھا، اور اس وقت کے دور میں ہی اس قدر کھانا پکتا تھا، اس قدر لنگر پکایا جاتا تھا کہ شہر کے تمام غربا، تمام مساکین لوگ دونوں وقت لنگر سے شکم سیر ہوا کرتے تھے۔ انہیں پیٹ بھر کھانا لنگر کے ذریعے مل جایا کرتا تھا، اور لنگر کا خرچ اتنے زیادہ لنگر کا خرچ کہاں سے آتا تھا یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ جس وقت لنگر والا خادم لنگر کے خرچ کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ سے گزارش کیا کرتا تھا، تو آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مصلے کا ایک کونا اٹھا کر گوشہ سے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ جو سائل یا حاجت مند آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوا کرتا تھا، تو جو کچھ بھی اس کی قسمت کا ہوتا اسے مصلے کے کونے سے اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آج بھی سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر 450 کلو گرام کی ایک دیگ موجود ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا بن جاتا ہے، اور آج بھی بے شمار لوگ وہاں سے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ شان ہے شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غریب نواز ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔